ایک دعا تلقین کی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہمارا مواخذہ مت کیجو اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے۔ خطا کسے کہتے ہیں؟ بھول جانا تو واضح سی بات ہے، خطا اسے کہتے ہیں کہ ایک آپ نشانہ لگا رہے تھے، وہ نشانہ خطا ہو گیا، آپ نے تو نشانہ لگایا ہے لیکن وہ خطا ہو گیا۔ تو جو خطا ہو جائے اے اللہ اس پر ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، اور اللہ ہم پر مت ڈالیو وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ اب یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی، شریعت محمدی کو بہت آسان کیا گیا۔ شریعت موسوی میں ہمیں معلوم ہے روزہ رات کو سوئے تو شروع، کوئی سحری ویری نہیں، اب روزہ شروع ہو گیا، اب اگلی غروب تک روزہ چلے گا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ سحری ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے کھاؤ پیو، آسانی کر دی۔ ان کے لیے سختی تھی، یوم سبت مطلقاً حرام، کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا کا، پورے دن جمعے کی رات سے شروع ہو کر اور پھر ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے کا سبت ہوتا ان کا۔ اور جو لوگ یہودی آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے ٹیلی فون بھی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہ ٹیلی فون سنیں گے نہ ٹیلی فون کریں گے، کوئی کام دنیا کا کوئی کام، بس عبادت کرو، تورات پڑھو، وہ جو بھی اور کوئی ان کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے نوافل ادا کرو، بس یہ کوئی کام دنیا کا۔ اور ایک ہیلا کر کے اصحاب السبت نے، آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں آیا ہے، تو جو ہیلا کیا تھا اس کے بعد بڑا سخت عذاب آیا ان پر، انہیں بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بدل دی گئی بس۔ تو اس لیے شریعت موسوی بہت سخت تھی، شریعت محمدی میں آسانیاں کی گئی، اور اصول بھی حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، بھائی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، سختی نہ کیا کرو۔ عام طور پر ہمارے ہاں رویہ کیا ہے، آپ کو تو سخت سے سخت بات کا فتویٰ دیں گے، اور خود انہیں معلوم ہے کتاب الحیل کس طرح ہیلے سے بچا جا سکتا ہے، خود ہیلوں پر عمل کریں، یہ عام ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سختی کر لیں، دوسروں کے لیے آسانی، جو بھی شریعت کے اندر وہ گنجائش نکل سکتی ہے وہ نکال کر دکھائیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا۔ یہ بھی روزے کے حکم کے سلسلے میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو اب یہاں دو لفظ قابل غور ہیں، اسر کہتے ہیں اصل میں اس بوجھ کو جس کو اٹھا کر چلنا دوبھر ہو جائے، اور حمل کہتے ہیں اس کو کہ جس کو لے کر چلا جا سکے۔ حمل بوجھ وہ بھی حمل ہے، حمال یہ جو پلے دار کہلاتے ہیں حمال ہے، بوجھ اٹھا کر چل رہے ہیں، یہ بوجھ اتنا ہو کہ ان کی طاقت سے باہر ہو تو وہ اسر ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، حضور کی شان جو آئی ہے سورہ اعراف میں وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر اسر لاد دیے گئے ہوں گے ان سے انہیں نجات دے گا، اور جو طوق ان کے گلے میں ڈال دیے گئے ہوں ان سے بھی نجات دے گا۔ یہود کا معاملہ کیا تھا، ایک تو اصلاً بھی شریعت سختی اور سختی پر سختی اور سختی پر سختی، تو لوگوں پر وہ بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ شریعت محمد نے آ کر وہ بوجھ اتارے، نرمی پیدا کی۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ایسا اسر ہم پر نہ ڈالیو، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور پھر وہی بات دوبارہ، ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیو کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف کرتا رہے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔
انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے میں۔ اب اس میں اشارہ ہو گیا کہ کفر کے خلاف جد و جہد تم پر فرض ہے، اگر تم نہیں کرتے تب تو تم فرض کے تارک ہو گئے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تم کر رہے ہو تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام حق پسند